सर, जो कल आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने बहुत लंबी चौड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि उन्होंने कहा कि आरएसएस हर चीज को डिसाइड नहीं करती है और वो बीजेपी के मामलात में उनका कुछ नहीं होता है। तो मैं बताना चाह रहा हूं कि झूठ है। आरएसएस का सेंट्रल पब्लिकेशन हाउस है सुरुचि प्रकाशन, उसने एक किताब 1997 में छापी थी जिसका नाम था परम वैभव के पथ पर, जिसमें उन्होंने 40 ऑर्गेनाइजेशन का जिक्र किया जिसको आरएसएस ने क्रिएट किया मुख्तलिफ काम के लिए, और बीजेपी का भी उसमें जिक्र है कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें एबीवीपी है, हिंदू जागरण मंच है, विश्व हिंदू परिषद है, स्वदेशी जागरण मंच है, संस्कार भारती है। और उसका प्रीफेस आप पढ़ लीजिए, और उस किताब में तीसरे नंबर पर, 40 में तीसरे नंबर पर बीजेपी आती है। और गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम लोग, उस वक्त जनसंघ थी, बीजेपी तो नहीं थी, गोलवालकर ने अपनी स्पीच में कहा था कि हम इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस में अपने लोगों को भिजाते हैं और वहां पर उनसे काम करवाते हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हर फैमिली मेंबर 3 बच्चों को पैदा करे। अब 3 बच्चे को पैदा करने के बाद आप देख लीजिए कि हमारा जो टीएफआर रेट है वो गिर रहा है। हाँ, और आप हमेशा से कहते थे कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं, और आरएसएस देश को ही नहीं बताती कि जो पहला सेंसस हुआ था 1883 में, उस वक्त 1880s में, उस वक्त मुसलमानों की आबादी 21% थी। अब पार्टीशन हुआ, अब जाकर 14.5% कुछ है। तो ये आप हमेशा गाली देते रहे कि मुसलमान आबादी बढ़ा रहा है, ओवरटेक कर रहा है, इनके हर स्टेटमेंट में आरएसएस के। अब कह रहे हैं कि 3 बच्चे पैदा करो आप। फिर ये लोग बोलते थे कि पॉपुलेशन कानून बनाया जाए कि जिसके 2 बच्चे ज्यादा होंगे उनको गवर्नमेंट जॉब ना मिले। इनके बीच आरएसएस के एक मेंबर ने राज्यसभा में एक प्राइवेट हाउस बिल भी पेश किया था। तो अब आरएसएस ये कह रही है कि 3 बच्चे आप पैदा करिए। तो हम ये जानना चाह रहे हैं कि अचानक तब्दीली कैसे आ गई, ये तब्दीली कैसे आ गई। और आपको याद होना चाहिए कि 2019 में, 2019 में 15 अगस्त लाल किले से नरेंद्र मोदी ने कहा था कि पॉपुलेशन कंट्रोल की जरूरत है, 2019 में। अब मोदी ये बात कह चुके हैं, और मोदी ने कहा था कि छोटी फैमिली देशभक्ति है। फिर 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था कि सबसे ज्यादा बच्चे लोग पैदा करते। क्या भगवत इससे एग्री करते हैं? बता दीजिए, वो तो गुरु हैं, गुरु घंटाल हैं नरेंद्र मोदी के। और पॉपुलेशन कंट्रोल के ऊपर आरएसएस का क्या ओपिनियन है, मोहन भागवत बता दें। और साथ ही साथ ये जो 3 बच्चे पैदा करने की ये बात कर रहे हैं, ये क्यों दूसरों के फैमिली में मुदाखलत कर रहे हैं लोग? ये तो हर फैमिली को छोड़ना चाहिए कि वो डिसाइड करें। गैर जरूरी के इस तरह का प्रोनाउंसमेंट करके मोहन भागवत जो है खवातीन पर, महिलाओं पर एक गैर जरूरी एक बोझ डाल रहे हैं। उनको आप नहीं चाहते कि वो तालीम याफ्ता हो, पढ़े लिखे ना हो। और साथ ही साथ मोहन भागवत को NFHS NSSO का सर्वे पढ़ना चाहिए जो उनका रिप्लेसमेंट लेवल है। तो ये सब बता रहे हैं कि महिला डिसाइड कर रही हैं, मगर आप कह रहे हैं कि ये सब करो। तो ये बातें हैं। और दूसरी बात जो मोहन भागवत और आरएसएस नहीं बोलती है कि 60+ पॉपुलेशन हमारा भारत सबसे ज्यादा होने वाला है। 2050 में 20% हमारा पॉपुलेशन 60 साल के ऊपर होगा, 2061 में वो 25% हो जाएगा। तो अब इन लोगों की प्रोडक्टिविटी का क्या करेंगे आप? और मोहन भागवत देश को गुमराह कर रहे हैं ये कहकर कि जो डेमोग्राफिक डिविडेंड भारत में आज है,
ہمارے 60% آبادی ہماری ینگ ہے، اس کو آپ نوکری دینے کی بات نہیں کر رہے ہیں، اس کو پروڈکٹیو بنانے کی بات نہیں کر رہے ہیں، ان کو کیسے کام پہ لگایا جائے، بلکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کرو. تو یہ جو آر ایس ایس کی ڈبل سپیک کی پالیسی شروع سے رہی ہے کہ گمراہ کرو اور پھر نفرت پیدا کرو تاکہ ان کا جو پولیٹیکل ونگ ہے بی جے پی کو اس سے فائدہ ہوتا رہے. سر، کانگریس کے اتر پردیش کانگریس کے ادھیکش ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے اجے رائے نے آر ایس ایس کو لے کر کہ یہ رنڈور کی فوج ہے، اس پر آپ کی کیا پرتکریا ہے؟ نہیں، یہ اب وہ جو بھی کسی پارٹی کا نیتا اس طرح کی بات کرتا ہے ان کو بولنی چاہیے، مگر یہ بات سچ ہے نا کہ یہ لوگ زیادہ تر لوگ آر ایس ایس کی شادی نہیں کرتے ہیں. اب ان کا پرسنل ڈیسیشن ہے، وہ ان کو جانے، مگر زیادہ تر یہ لوگ نہیں کرتے ہیں شادی، سنگل رہتے ہیں، بیچلر رہتے ہیں. یہ ہے. اور پھر آپ یہ رہتے ہوئے آپ بول رہے ہیں کہ آپ مہیلاؤں سے کہہ رہے ہیں کہ 3 بچے پیدا کریے، اور آپ یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ بھائی 2050 تک ہماری آبادی 2050 میں ہماری 60+ لوگوں کی آبادی 20% ہو جائے گی. اب آپ دیکھیے 75 سال کی بات تو کر دیے کہ نہ میں ریزائن کروں گا نہ کسی کو میں نے کہا ہے. بھائی آپ جب 75 سال کے آپ پہنچ چکے ہیں، 2050 میں 20% آبادی ہماری 60 سال کے اوپر کی ہوگی، 25% آبادی 60 سال کے اوپر 2031 میں ہوگی. ارے آپ اس پر تو بول دیجئے کچھ کہ اتنا بڑا جب دیش پر بوجھ ہوگا، اتنے لوگ جب بزرگ ہو جائیں گے، ان کا کیسے چلے گا، ان کا کیا کرنے والے ہیں آپ ان کے لیے؟ یہ اجر ہے جو بیان دیا. نہیں، وہ ان کو بتائیں، وہ بول سکیں، ہم کیوں بولیں گے؟ ہم یہ راجنیتی میں اس طرح کے بیان دینا. اب بھائی ان سے پوچھ لیجئے نا، اسدالدین اویسی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ مگر آر ایس ایس کے بہت سے لوگ، وہ لوگ تو میرے خیال سے بیچلر رہنا بہت پسند کرتے ہیں. سر، مہوا موئترا ہیں، انہوں نے ایک بیان دیا ہے گृह منتری کے بارے میں کہ ان کا سر کاٹ کے ٹیبل پہ رکھ دینا چاہیے. کس پس منظر میں دیا انہوں نے کہ اس میں کیا تھا، اس کو کیوں بولنا پڑا ان کو اس طرح کی بات؟ میرا ماننا یہ ہے کہ اس طرح کا وہ دیش کے گृह منتری ہیں، ہم سخت ان کے مخالف ہیں آئیڈیالوجیکلی، اور جب تک ہم زندہ رہیں گے اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہم لڑتے آئے، لڑتے رہیں گے. مگر اس طرح کا انہوں نے بیان دیا ہے تو مہوا موئترا کو بتانا چاہیے کہ وہ کیوں اتنا گمبھیر بیان انہوں نے دیا، اس طرح کا بیان دیا. مجھے نہیں معلوم کہ اس طرح کی بات ان کو انہوں نے کس وجہ سے کی، وہ بتائیں گے خود. سر، ایک گھٹنا بہار میں گھٹی ہے کہ راہل گاندھی کے منچ کا پریوگ کیا گیا ہے پردھان منتری کو اپشبد اور گالیاں دینے کا. اس گھٹنا کو آپ کیسے دیکھیں؟ نہیں، الفاظ کا استعمال جو ہے اچھا ہونا چاہیے. آپ اختلاف کریے، آپ مخالفت کریے، آپ جتنا ہو سکے کرٹیسائز کریے، کنڈیم کریے، مگر اگر آپ اس ادب کے دائرے سے اگر آپ نکل جاتے ہیں تو پھر وہ غلط ہے، وہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے کسی کی بات ہو. آپ پردھان منتری کو بہت کرٹیسائز کریے، دوا کا کرٹیسائز کریے، اور کبھی کبھی لائٹر وین میں کچھ بات کر بھی دیجئے، مگر ایک بات یاد رکھیے کہ اگر آپ اس چیز کو، آپ اس لائن کو کراس کر رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے. پھر ہم جو ہماری بحث کا، گفتگو کا، یا ہمارا جو ڈیبیٹ ہوگا وہ بہت ہی غلط اور ولگر قسم کا ہوگا. اگر کوئی دوسرا کر بھی رہا ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم اس کا دیکھا دیکھی کریں. سر، جو یہ ٹیرف یو ایس کی طرف سے جو ٹیرف کا جو یہ بم پھوڑا گیا ہے اور اس کا اثر بھی دکھتا نظر آ رہا ہے، اس پر کیا کہیں؟ بہت اثر ہونے والا ہے. 50% ہمارے ایکسپورٹس پر اثر پڑنے والا ہے. 60,000 کروڑ کا ہمارا موٹر پارٹس کا جو ایکسپورٹ ہے، جویلری، جیمز، ریڈی میڈ گارمنٹس، یہ بری طرح متاثر ہونے والے ہیں. اور افسوس کی بات یہ ہے کہ فروری میں ہمارے پردھان منتری یو ایس کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ سے ملے تھے، بات چیت ہوئی تھی، اور پھر اس کے بعد یہ ٹیرف کا شروع ہو گیا.
اور پھر اس کے بعد ہم کو وہ لوگ الزام لگا رہے ہیں یوکرین کیا ہم پر الزام لگا رہے ہیں. اور پھر یہ جو یقیناً اس 50% ٹیرف سے بہت بڑا نقصان ہونے جا رہا ہے بھارت کے ان تمام ایکسپورٹرز کا، جیم جویلری، ریڈی میڈ گارمنٹس کا، موٹر پارٹس کا. تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ نریندر مودی گورنمنٹ کو جواب دینا پڑے گا دیش کی جنتا کو، کیونکہ آپ نے ڈونالڈ ٹرمپ سے تو اتنا ریلیشن شپ کو آگے بڑھا لیا تھا کہ اب کی بار ٹرمپ سرکار کہہ دیا تھا. پھر فروری میں ہماری پردھان منتری ان سے ملاقات کیے، ان کے اوت میں ہمارے فارن منسٹر وہاں موجود تھے. آخر ایسی کیا وجہ ہے؟ اور مودی سرکار کو جواب دینا ہے کہ جن لوگوں کا بھی نقصان ہونے جا رہا ہے ان کے لیے سرکار کیا کرنے والی ہے، ان کو کیسے ان کو راحت دلائے گی، ان کو کیسے ان کی مدد کرے گی. تو یہ اور پھر بار بار یہ جو امریکہ کے جو نوارو جو ان کے جو ذمہ دار ہیں وہ بھارت پہ اس طرح کی تنقید کر رہے ہیں. اگر وہی بات اگر دیش کے پردھان منتری کے بارے میں کوئی اپوزیشن لیڈر کرتا تو بی جے پی والے اس پر کود پڑ جاتے. خاموش کیوں ہے بھائی؟ وہ کیا کیا بولے جا رہا ہے. ہمارا بی جے پی سے ہمیشہ آئیڈیالوجیکلی کے اوپر اختلاف رہے گا، مگر وہ کیا بات بولے جا رہا ہے؟ کچھ تو بولو بی جے پی والوں، بھائی کچھ تو بولو. اتنا ڈر کیوں رہے امریکہ سے آپ لوگ؟ اور میں بتا رہا ہوں کہ ہم نے سب سے بڑی غلطی کی تھی. میری پارلیمنٹ کی سپیچ ہے جب ٹرمپ نے اپنے پہلے ٹینیور میں ہم سے کہا تھا کہ ایران سے تیل لینا بند کرو. اگر آپ اس وقت اس کو لال آنکھیں دکھا دیتے تو آج یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا تھا. اور ہم کو ایران آئل بیچ رہا تھا کم پیسوں میں، اور بہترین آئل ہے ان کا، کروڈ آئل. ہم وہاں پر بلنک کیے تو ان کو نظر آ گیا کہ ان کو ڈراؤ، مودی سرکار کو یہ ان کو ایسا کریں گے، ہم وہ کریں گے. پہلی غلطی وہاں پر تھی، بنیادی غلطی. میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر کہا تھا کہ مت مانیے اس بات کو. اب یہ دیکھیے کیا کیا بولے جا رہے ہیں، کس طرح کی زبان وہ نوارو استعمال کر رہا ہے. تو بی جے پی کے اسپوکس پرسن کو بجائے اپوزیشن پر تانے مارنے کے آپ بتائیے دیش کو کیا ہو رہا ہے. یہ مت بولیے کہ نریندر مودی نے بھاشن دے دیا کہ میں اپنا پرسنل لاس کروں گا اور اس پہ کچھ ہونے نہیں دوں گا. پرسنل لاس نریندر مودی کا نہیں ہے، پرسنل لاس کس کا ہو رہا ہے یہاں پر وہ دیکھ لیجیے آپ. تیل آپ رشیا کا لے رہے ہیں صحیح ہے، مگر یہ جو نقصان ہونے جا رہا ہے یہ اس کے جنتا کے لیے کیا ہوگا یہ ان کو بتانا پڑے گا دیش کو.